اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر مکیۃ وہی 30 آیہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سورۃ الفجر اس کا نام ہے، پہلی آیت شریفہ میں اس کا نام ہے والفجر۔ فجر صبح کے وقت فجر کی نماز، اور یوم عرفہ یوم النحر کی فجر، سب فجر، چونکہ صبح جو طلوع ہوتی ہے اس میں انقلابات کی نشانیاں ہیں کہ نئی زندگیاں، نئی حکمتیں، اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں دن میں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ والفجر تو حق تعالی شان نے قسم کھائی، والفجر، فجر کی قسم۔ اور فجر کی نماز منافقین کے لیے بڑی مشکل ہے، بہت کم ہوتے ہیں فجر کی نماز۔ تو فجر اور عشاء کی نمازیں یہ بہت اثقل، یعنی منافقین کے لیے بہت مشکل ہے وہ۔ تو یعنی مشکل منافقین کے لیے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے مشکل ہے بہت۔ والفجر تو اللہ نے قسم کھائی فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں، آپ نے فرمایا کہ عمل صالح سب سے زیادہ محبوب اللہ کو ان ذی الحج کے دنوں میں ہے۔ تو وہ ذی الحج کی اور ان ایام سے بہتر تو چونکہ یہ تو بڑی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول وللجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جان کو ہی ہدیہ پیش کر دینا، اس سے بڑی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا وللجہاد فی سبیل، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی، مگر وہ شخص جو اپنی جان مال لے کر نکلا ہو اور پھر ولم یرجع من ذلک بشیء، کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، یعنی جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کے لیے اس نے قربان کر دی، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اشرف الموت قتل الشہداء، آپ نے فرمایا سب سے عزت کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ اب جب ڈر ہوا اس کا تو پھر ان کی مسلمانوں کی ہیبت نکل گئی لوگوں کے دلوں میں سے۔ ولیال عشر والشفع والوتر، یہ تیسری قسم کھائی، اور جفت اور طاق کی، یعنی اوڈ ایون۔ تو تمام ومن کل شیء خلقنا زوجین، اللہ نے فرمایا ہم نے تمام چیزوں کو جوڑے سے پیدا کیا، یعنی کفر ہے، ایمان ہے، اور شقاوت ہے، بدبختی ہے، سب عورت مرد جن انسان سب جوڑے بنائے، ہر چیز کو جوڑے بنائے۔ والوتر، شفع والوتر، اور وتر جو ہے وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات وہ اکیلا ہے، احد صمد، اس کا کوئی شریک ساجی پارٹنر نہیں۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، چل کھڑی ہو، رخصت ہونے لگے۔ واللیل اذا یسر یعنی آئے یا جائے، مقبلاً و مدبراً، واللیل اذا یسر۔ تو یہ حق تعالی شانو کبھی اپنے اسماء کی، اپنی صفات کی، اپنے افعال کی قسم کھاتے حق تعالی شانو۔ تو یہاں قسم کھائی اور پھر فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ ان قسموں میں یہ قسمیں کافی نہیں ہیں تاکید کے لیے، عقل والوں کے لیے، جو عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ حق تعالی شانو یعنی جو سب سے سچا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کسی سچی بات ہو سکتی ہے؟ تو وہ قسم کھائے تو یہ کافی نہیں ہے عقل والوں کے لیے، انسانوں میں جو سمجھے، یعنی یہ غافل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، غفلت سے بیداری کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قسم اس بات پر کھائی کہ حق تعالی شانو اپنے دوستوں کو انعام و اکرام سے نوازیں گے اور اپنے دشمنوں کو سزا دیں گے۔ یہاں پھر ان کی مثالیں دی، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد ارم ذات العماد،
تو عاد اور ارم یہ ان کے دادا کا نام جد اعلیٰ ارم تھا. تو عاد ان کے باپ تھے تو کبھی ان کو عاد بول دیتے ہیں, کبھی ارم بول دیتے ہیں, باپ کی طرف دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بولتے ہیں, تو ہاشمی آپ کے پردادا کا, ہاشم آپ کے پردادا کا نام تھا اس لیے ہاشمی بولتے ہیں. تو ارم ذات العماد, تو یہ جو عاد ہے یہ ارم ستونوں والے یعنی بڑے ڈیل ڈول قد و قامت والے تھے, یعنی 12 ہاتھ ذرا ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر 12 ہاتھ کی ان کی لمبائی تھی. اور اللہ فرماتا ہے الذی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان زمین کے ملکوں میں ان کے برابر کوئی مخلوق نہیں پیدا کی, کوئی ایسے طاقتور لوگ نہیں پیدا کیے. وہ بھی کہتے تھے فخر سے اتراتے تھے, اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ, کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. جیسے آج کی سپریم پاور یہ طاقتیں جو ہیں, تھوڑی سی طاقت آ گئی انسانوں کو وہ روند رہے, قتل کر رہے ہیں, ان کی خواہش کے خلاف کچھ کر دیا تو جنگ چھیڑ دی انسانیت کے خلاف. تو خواہش نفس کے لیے وہ کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو اسی طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے وقت میں, وہ طاقتور لوگ تھے, سپریم پاور تھی ان کے پاس. وہ کہتا ارم, وہ کہتا من اشد منا قوہ. اللہ فرماتا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ, ان کو یہ پتہ نہیں کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, طاقت اس نے دی, وہ طاقت چھین لے. پیر سے آدمی تیز دوڑتا ہے, پیر میں طاقت ہی نہیں ہے, وہ ہل ہی نہیں سکتا, تو وہ طاقت چھین لے. تو جس نے طاقت دی ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. ان کو سیدنا ہود علیہ السلام ان کو دعوت دینا ہے, انہوں نے سنا نہیں, نافرمانی کی, سرکشی کی, کفر شرک پھیلایا اللہ کی زمین پر. سیدنا ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ان پر عذاب آیا, اللہ کا عذاب آیا. سخر علیم 7 لیال, 7 رات و 8 ایام, 8 دن مسلسل. حسوماً فتح القوم فیہا سرعا, مسلسل آندھی, تیز آندھی, سرسر آتی ہے تیز آندھی. اس میں ان کے جو جانور تھے اونٹ وہ بھی اوپر اڑتے نظر آ رہے تھے. اور کانوں میں اعجاز نخل خاوی, اللہ فرماتا ہے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں, ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی. ان پر اللہ کا عذاب آیا. اللہ فرماتا ہے ان جیسے پیدا نہیں کیے تھے. اور قوم سمود, وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, یہ قوم سمود جو ہیں یہ عاد ہے, عاد کے باپ کا نام عوز ہے, عوز کے باپ کا نام ارم ہے. تو ارم کے ایک بیٹے کا نام عابر تھا, یعنی یہ ایک دادا میں مل جاتے ہیں, دونوں طاقتور لوگ تھے وہ سمود. اور یہ ملک شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غزوہ تبوک میں, تو یہ 2 پہاڑوں کی وادیوں میں رہتے تھے, چٹان اٹھا لیتے تھے, وہ چٹان کسی پر مار دیتے تھے. وہ سمود الذین, اور ان کے کھنڈرات اللہ نے عبرت کے لیے ابھی باقی رکھے ہوں. ایسے نقش و نگار بناتے تھے وہ کہ اب دیکھنے سے پتہ چل رہا ابھی کل کی بات. اور اب وہاں کے غافل حکمراں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو سیر سپاٹے کی جگہ بنا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تیزی سے گزرو, کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے. ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور سمود, قوم سمود جس نے چٹانوں کو کاٹا تھا, تراشتے تھے. بالواد, وادی قرا میں رہتے تھے, اور چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر عالیشان مکانات بناتے تھے. پہاڑ سے چکاٹ کے انہوں نے بنا رکھے ہیں, تو ابھی ہیں ان کے کھنڈرات. وہ فرعون ذی الاوتاد, اور فرعون میخوں والا, وہ میخوں سے سزا دیتا تھا. سیدہ آسیہ بنت مزاحم اپنی اہلیہ کو بھی اس نے یہی سزا دی. وہ ایمان لے آئی تو دونوں ہاتھوں میں, دونوں پیروں میں میخیں, کیلیں گاڑ دی, اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی, وہ شہید ہو گئی. تو اپنی وہ ایمان لائی تو انہوں نے ان کو بھی وہی سزا دی. یہی اپنے دشمنوں کو اسی طرح سزا دیتا تھا. آج بھی ہیں بہت سے ایسے طاقتور لوگ, وہ مگرمچھ پالتے ہیں, اپنے دشمن کو اسے کھلا دے دیں, اس کا پتہ نشان نہیں ملے گا. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد, ان لوگوں نے سرکشی کی تھی ملکوں میں, زمین کے ملکوں میں سرکشی کی, کفر و شرک کو پھیلایا, نافرمانی کی. فاکثروا فیہا الفساد, اور فساد پھیلایا. یعنی فساد, کفر و شرک سب سے بڑا فساد, یعنی اللہ کی زمین اور پوجا عبادت کسی اور کی جائے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے, جرم ہے اس زمین کا. فاکثروا فیہا الفساد, جب اس پر آفت آئی آخری وقت میں
فرعون تو اس نے کلمہ پڑھا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اللہ فرماتا ہے جب ڈوبنے لگا، قال انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کیونکہ لا الہ الا الذی آمنت، کہ صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں، وانا من المسلمین۔ تو وہ جانتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ان کی بات بھی سچی ہے، ان کی دعوت سچی ہے، لیکن آخری وقت میں جب وقت نکل گئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ ان کے منہ میں بھر دی کہ اب کیا، آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے رہے، اب آخری وقت میں جب قیامت کے موت کے آثار فرشتے دکھائی دیں تو پھر ایمان بھی مقبول نہیں، توبہ بھی مقبول نہیں اللہ کے ہاں۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ فرماتا ہے ان پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا اللہ نے برسایا، تیرے رب نے اپنا عذاب کا کوڑا برسایا، کسی کو غرق کر دیا تیز آندھی سے۔ اور قوم سمود سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی چیخ، اس سے وہ اپنے گھروں میں فی دارہم جاثمین، اوندھے کے اوندھے منہ رہ گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، اور ایک آنکھ کھولنے والی بات فرمائی کہ تیرا رب طاق میں ہے، یعنی اس سب کے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں، سب دیکھتا ہے وہ۔ طاق گھات میں شکاری ہوتا ہے، وہ سب دیکھتا رہتا ہے، اس شکار کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر اچانک وہ شکار بن جاتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، سب کے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں، یا سب کو وہی کرے گا، ایمان اعمال صالحہ والوں کو انعام و اکرام سے نوازے گا، اور کفر شرک بدعمالی والوں کو وہ سزا دے گا اسی طرح۔ یہ سنائیں سب کو، کفار قریش کو اور تمام کافروں کو، تمام فاسقوں کو سنائیں یہ بات تاکہ باخبر ہو جائیں۔ ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، پھر اللہ نے اپنی حکمت، اپنی قدرت، اپنی صفت رزاقی کا ذکر فرمایا کہ وہ رزق دیتا ہے کسی کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں اس خود صلاحیت ہے، کہ اس کے بے پناہ اسے اللہ نے دے دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو صلاحیت ہے، میں تو اس کا مستحق تھا، اور فلاں کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کا مستحق تھا۔ یہ تو صفت رزاقی کی حکمت بیان فرمائی کہ وہ اپنے فضل سے دیتا ہے، اور یہ بھی آزمائش ہے۔ یہاں فرمایا فامر انسان، اور خاص طور سے وہ انسان جو کفر و شرک کرتا ہے اور جس کا یہ خیال ہو جو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کی صفت رزاقی، اللہ کی حکمت پر جس کا یقین نہیں ہے کہ رزق وہی دیتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اس میں سارے انسان آئیں، وہ بھی آئیں گے جس کے ایسے خیالات ہوں اور بظاہر وہ مسلمان ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسے انعام اکرام سے نوازتا ہے۔ لشکاریں مارتی ہوئی گاڑیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے حشم خدم ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں۔ فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، اس لیے اللہ نے مجھے نوازا ہے، روزی دی ہے، رزق مجھے دیا ہے، فراخی کے ساتھ بنگلہ بلڈنگ دی ہیں اور ماننے والے لوگ دیے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فقدر علی رزقہ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فقر و فاقہ سے وہ گزرتا ہے۔ فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی، توہین کی، یعنی میں تو مستحق تھا، بنگلہ بلڈنگ ہوتی، میرے پاس کرسی ہوتی، حکومت ہوتی، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری توہین کر دی۔ فیقول ربی اہانن، دوسری اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سورہ شورا میں، اگر اللہ سب کو بے پناہ نوازتا، یعنی سب بادشاہ ہیں تو پھر کام کون کرے گا؟ سب بادشاہ ہیں تو کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ صفائی کرمچاری کہاں سے آئیں گے؟ سب ادھیکاری ہیں تو کرمچاری کہاں سے آئیں گے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کو بے پناہ رزق دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کی زمین میں فساد پھیلا دیتے، وہ سرکشی کر دیتے، اس خلاف بغاوت کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے، صفت، کیونکہ بہت سے نافرمان ہیں، کافر پرلے درجے کے، لیکن حق تعالی شان ان کو نوازتا ہے، حکومت سے نوازتا ہے، بے پناہ ان کو دیتا ہے، اور بہت سے اللہ کے مخلص بندے ہیں، فقر فاقے مفلسی سے وہ گزرتے ہیں، تنگ دستی سے وہ گزرتے ہیں، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی صفت رزاقی ہے۔ فیقول ربی اہانن،
تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون شکر گزار بندہ ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا عجبا لامر المومن، یعنی ایمان والے کی ہر بات عجیب ہے، عجبا لامر المومن، اس کی بات، اور ولیس ذالک لاحد الا المومن، اور یہ بات صرف ایمان والے کے لیے، اس کے لیے یہ ہے ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اگر اس پر کوئی اسے خوشی ملتی ہے، رزق میں فراخی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر کوئی آفت، مصیبت، تنگ دستی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے اس پر، صبر، پھر وہ صبر کرتا ہے اللہ کے لیے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ دیکھتا ہے کون شکر گزار ہے، کون صبر کرنے والا ہے، کون ناشکرا ہے، ناشکر گزار ہے، شکوہ شکایت کرنے والا ہے۔ کلا بلا تکریمون الیتیم، پھر اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو کہ آدمی مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے بے پناہ اللہ دے دے، اور مردود ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اسے سب کچھ چھین لے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ نہیں، یہ تمہاری جو معیار ہیں، پیمانے جو ترازو ہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ اس کی صفت رزاقی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، لیکن آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کون شکر گزار ہے، کون ناشکرا ہے۔ کلا بلا تکریمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یعنی یتیم کو دینا تو واجب ہے ہی، اس کا حق اکرام کرنا واجب ہے، اس کا اکرام احترام کرو۔ کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریبوں کو کھانے پر تم لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے، لوگوں کو نہیں اکساتے، آمادہ نہیں کرتے، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں دوسرے سے کہوں کہ اس کی مدد کر دوں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اور یہ ہم غور کریں تو مسلمان اسے مبتلا ہیں، جو خواص لوگ ہیں، خواص وہ میراث نہیں دیتے، بہنوں کی میراثیں، بھائیوں کی میراث نہیں دیتے، خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تو اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم سمیٹ سمیٹ کر میراث کا، وراثت کا مال کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور اسے خود کھایا تو بے پناہ محبت، اسی محبت کے ساتھ آدمی چلے جاتا ہے، یعنی اس میں ایسا لگے فرائض ادا نہیں کر رہا ہوں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ مال کی محبت، آدمی قتل کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، غلط سائن کرا لیتا ہے، مرتے ہوئے آدمی سے، ماں سے سائن کرا لیا اس نے، سب اپنے نام کرا لی، اس لیے کہ میرے نام آ جائے، کسی اور بھائی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو کہ اللہ رسول کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، پھر قیامت کا منظرنامہ پیش کیا، یعنی آدمی اس دن سے ڈرے جس دن ہرگز نہیں، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو آدمی دیکھتا ہے خوشحالی ہے، وہ سب یہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ حق تعالی شانو کا تشریف لانا جو ہے وہ متشابہات میں سے، ہمارے اس پر یقین ہے، ایمان ہے، کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم جو ساتویں زمین کی تہ میں ہے، وہ یہ جو پانی ہے، ان کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا، اسی کا حصہ بن جائیں گے، اسے سامنے لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا، وہ کہے گا کہ مجھے اس کے لیے کرنا چاہیے تھی، اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ، اور اس دن یاد کرنا کیا نفع بخش ہوگا، کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، چونکہ جب وقت نکل گیا، یعنی ایگزام کا وقت تو نکل چکا، اب وہ بعد میں کہے گا میں پڑھ لیتا تو اچھا تھا، اب تو وقت نکل چکا، یعنی دارالعمل تو دنیا تھی، وہ دارالجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ یقول یا لیتنی، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجتا، ایمان اعمال صالحہ بھیجتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن اللہ کے عذاب سے زیادہ کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا، سخت عذاب۔
ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس سے زیادہ پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جکڑ بندی کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہاں تو جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں، ایسے کہ جیل میں جیلر کو ادھی شک سب کو کھلا کے نشے کے لڈو جنم دن پہ وہ بھاگ کے چلا گیا، وہاں نہیں بھاگ سکتا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر اللہ فرماتا ہے اے مطمئن نفس، یعنی جو اللہ پر ایمان اس سے مطمئن ہے، ایمان اعمال صالحہ پر مطمئن ہے، نافرمانی سے محفوظ ہے، اس سے کہا جائے گا اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس خوشی خوشی چل۔ جب روح نکلتی ہے تو ایمان والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، سفید ریشمی اس کے لباس لے کر، خوشبو، اور اسے کہتے اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ خوشی خوشی اپنے رب کے پاس چل، اکرام کے ساتھ اس کے استقبال کرتے ہیں، اسے لے جاتے الی روح اللہ و ریحانہ، یعنی جنت کی خوشبوؤں کی طرف چل، اس کا اکرام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی تو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول ما احسن، کتنی مزے کی بات ہے، یعنی ایسا کہا جائے گا اس سے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ کہا جائے گا، تم سے وفات کے وقت کہا جائے گا یہ، یا یہ تو نفس تم ان میں سے ہو، یا یہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، قرآن کے ماہر، ترجمان القرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، بچے تھے اس وقت، قرآن کے ماہر تھے وہ، ان کی وفات ہوئی طائف میں۔ تو طائف میں جب وفات ہوئی تو وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو نہلا دیا، ان کو کفن پہنا دیا، تو ایک عجیب و غریب پرندہ اس میں گھس گیا کفن میں، پھر انہوں نے دیکھا وہ دکھائی نہیں دیا، پھر جب اندر قبر میں لٹا دیا ان کو، پھر آواز آئی یہ آیت یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کسی نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اس پرندے کو، یعنی وہ داخل تو ہوا کفن میں لیکن نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کونے سے جب یہ غیبی آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اپنے رب کے پاس خوشی خوشی چل، یعنی تو اللہ سے خوش، اللہ تجھ سے خوش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یعنی جو اللہ کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے اللہ اس کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، مننا نہیں چاہتا، چونکہ ایمان اعمال صالحہ آدمی ڈرتا، ویسے تو موت سے آدمی ڈرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ سے ملاقات کا صرف یہی راستہ ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بلال رضی اللہ عنہ آخری وقت تھا، بیوی رونے لگی پاس میں بیٹھ کر، تو ان کا کہ ماں خاموش رہو، سہین غدن نلقى الاحبہ محمدن و حزبہ، ارے کل یہ تو خوشی کی بات ہے، کل تو ہماری ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساتھیوں سے، صحابہ سے، یعنی اس وقت آخری وقت میں خوشی کا اظہار کر رہے۔ فادخلی فی عبادی، تو ان سے کہا جائے گا میرے بندوں میں شامل ہو جا، بندوں میں یا نیک مخلص بندوں میں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، اور تو یہ اللہ کی بڑی نعمت، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس کی دعا مانگ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل فرمائی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں مجھے شامل فرما۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی ذکر فرمائی دعا والحقنی بالصالحین، تو پہلے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں شامل ہو، چونکہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو آپ، اس لیے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو برائی آ جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی آئے گی۔ تو پہلے فرمایا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، تو نیک بندوں کی صحبت، ان کی معیت، ان کا ساتھ، یہ اللہ کی بڑی نعمت۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی پھر جنت میں داخل ہو، پہلے مخلص نیک بندوں میں شامل ہو، پھر جنت میں داخل ہو۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا اللہ محض فضل سے محض اپنے رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ اپنے سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں امن و سکون مرحمت فرما. محض فضل محض رحمت سے ہماری دعاؤں قبول فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم رحمتک.